بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ آج 5 اپریل 2021۔ آج بڑے دکھی دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے انڈیا میں رہنے والے وسیم رضوی نامی ایک ایسے ملعون شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ کو یقیناً بہت دکھ ہوگا۔ ویسے تو آپ لوگوں نے یہ خبر ضرور سنی ہوگی کہ اس شخص نے انڈین سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں اس نے قرآن پاک کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن پاک میں 26 ایسی آیات ہیں جن میں جہاد کا ذکر ہے۔ یہ آیات پڑھ کر مسلمان بچے اور جوان دہشت گردی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس لیے ان 26 آیات کو قرآن پاک سے ہٹا دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ شخص ہے تو مسلمان، لیکن ایسے مسلمان پر حیرت ہوتی ہے کہ جو ایک ایسی بات کرے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب، وہ کہتا ہے کہ ان 26 آیات کو قرآن پاک سے ہٹا دیا جائے۔ مجھے زیادہ دکھ اس بات پر ہوا کہ اس خبر کو آج 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں خاص کر سوشل میڈیا میں تو چلو اس کا تھوڑا بہت ذکر ہوا ہے، لیکن پرنٹ میڈیا میں نے ابھی تک اس کا کوئی ذکر نہیں سنا۔ پرنٹ میڈیا والے روزانہ بڑے بڑے تجزیہ نگار، صحافی، دانشور 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور بڑی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ یا مریم نواز، فضل الرحمان، بلاول بھٹو، زرداری، نواز شریف وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کو کوریج دے کر انہوں نے آسمان پر چڑھا دیا ہے۔ لیکن اسلام پہ جب بات آئی ہے تو اس کا تو میں نے ابھی تک کسی صحافی کے منہ سے، کسی دانشور کے منہ سے ابھی تک کوئی ذکر نہیں سنا، حالانکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ عالم اسلام میں ایک بھونچال آ جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ انڈیا میں اس پر کافی پروٹیسٹ ہوئی ہے، عوام باہر نکلے ہیں، لیکن پاکستان میں اس پر نہ تو کوئی ملا بولا ہے اور نہ ہی کوئی مفتی بولا ہے اور نہ ہی کوئی دانشور بولا ہے۔
اب میں اس پر کیا کروں، کیا بات کروں؟ حالانکہ انڈیا کے قانون میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب، چاہے وہ قرآن پاک ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے کسی اور مذہب کی کتاب ہو، اس میں کسی قسم کا رد و بدل کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے انڈین سپریم کورٹ کو تو اس درخواست کو خارج کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس درخواست کو خارج کرنے کے بجائے سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے۔ اگر ہم بولیں گے نہیں تو ظاہر ایسا ہی ہوگا۔ اگر دنیا کے مسلمان آبادی اسی طرح خاموش رہی ایسی باتوں پر تو ہر کوئی آئندہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ ایک مسلمان وہ صرف اپنی لالچ میں اس کو راجیہ سبھا کا ٹکٹ چاہیے، وہ بی جے پی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کر رہا ہے، یا بی جے پی والوں نے اس کو اس بات پر راضی کیا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ انڈیا میں شیعہ سنی فساد ہوں، مسلمان کو ماریں۔ حالانکہ مودی خود تو مسلمانوں کو مار رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مزید خون خرابہ ہو تاکہ اس کے خلاف جو کچھ انڈیا میں علیحدگی پسند تنظیمیں اور کسان اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کچھ کمی ہو جائے۔ اب میں کیا کہوں؟ پاکستان کے بھی جو مولانا حضرات ہیں نا، سو کالڈ مولانا حضرات، وہ بغض عمران میں تو ہر وقت پڑے رہتے ہیں۔ وہ اداروں پر چڑھائی کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، نہ تو اس پر کوئی سیاسی پارٹی بولی اور نہ ہی کوئی مذہبی پارٹی بولی۔ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود پاکستان میں ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ نہ تو جمعیت علماء اسلام ہند والے کچھ بولے اور نہ ہی جمعیت علماء اسلام پاکستان والے کچھ بولے۔ سیاست پر تو سب اپنی دکان چمکاتے رہتے ہیں، لیکن اس پر کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی بھی اس کے خلاف کوئی بات تو کرے۔ اب میں زیادہ کیا بات کروں؟ وسیم رضوی جیسے شیطان
بہت دنیا میں آئے۔ اس سے پہلے سلمان رشدی نے بھی کچھ گستاخیاں کی ہیں، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ابھی تک اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں گھومتا ہے، کہاں پھرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا بیڑا تو خدا نے خود اٹھا رکھا ہے۔ ہم کچھ کریں نہ کریں، اللہ پاک قرآن پاک کی حفاظت کرے گا۔ نہ تو اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے، اور نہ کسی میں اتنی جرأت ہے، اور نہ ہی انڈین سپریم کورٹ میں اتنی جرأت ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات میں کمی بیشی کر سکے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر ظاہر ہے مسلمان خاموش تو نہیں رہیں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے وسیم رضوی جیسے ملعون شیطان صفت لوگوں سے خدا بچائے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔